اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگ سب جو ہے نا سینیٹرز، ہم لوگ اس 9 مئی کے واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ، ان کا غم، ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے. میرے والد صاحب پی ایم اے میں، ملٹری کالج جیلم میں، برن ہال میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے، ان کے پرنسپل بھی رہے، اور پرابلی آج 2 3 4 کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے. پچھلے کوئی 2 3 چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد ہیں، تو ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. اس کے علاوہ میری فیملی میں ایئر وائس چیف بھی رہ چکے ہیں، میرا 1 سالہ وہ شہید بھی ہو چکا ہے، تو مجھے پتہ ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں، جو انہیں کیا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم، جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ والے جو لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے اپنے ٹسوے بہا رہے ہیں یا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے، ان کو بھی تکلیف ہے، تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی، ان کو ان شہیدوں سے بہت، ان کے لیے ان کے دل دکھتے، تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا، کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے، ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے، ہم کبھی آرمی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہ سنتے. ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھی ہیں، ہم کبھی نہ سنتے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے. وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں، اور ان دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسٹالیشن، چاہے وہ پرائیویٹ ہو، چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو، کسی قسم کا کوئی بھی، اگر آپ کے گھر کے 4 دیواری بھی گرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہم ہر چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک بہت اچھی سمت چلے گا، اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہوئے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر سیمی ایس ڈی 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں. جیسے کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی، اور اس سے شہیدوں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلایا گیا. تو یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے. میرے والد دوسرے جنگ عظیم میں برما کے محاذ پہ لڑے. 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے. وہاں پہ بریگیڈیئر حسن رشید شامی اس میں شامل ہیں، ان کو ہلال جرت ملا. پھر سیف اللہ لودھی شہید ہوئے، ان کو ستارہ جرت ملا. پھر 71 کی وار میں ظفر اکبر شہید ہوئے، جو کہ جنرل اکبر کے بیٹے تھے. اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے. یہ سب ہمارے شہداء ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بھی بن کے واپس آئے. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے، ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسٹالیشنز پہ. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کو قانون اور کانسٹیٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے اس کو جو لوگ اس پہ واقعے میں انوالوڈ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. وہ لوگ، وہ شہداء جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں؟ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر ہماری فوج اس طرح سے سرحدوں کی محافظ نہ ہو، سرحدوں کی حفاظت نہ کرے، تو ہم آج یہاں اس کھلی فضا میں نہ سانس لے رہے ہوتے. ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سینیٹر فلک ناز چترالی. سب سے پہلے 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مذمت کرتی ہوں. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو تاریخ ہے، وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے. میں نے اس کو کیلنڈر سے ہی 9 مئی کو میں نے نکال چکی تھی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ 9 مئی کو پاکستان کے جو یادگار، جو شہداء کے یادگار کو، یا جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو فوجی تنصیبات پر حملے اور شہداء کی یادگاروں کو جلانے کی بات نہ سنتے. انہوں نے شہداء کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ شہداء کے لہو کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.